نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، یہودیت یہ دعویٰ کرتی ہے نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کا کوئی مقام مرتبہ اور آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی طرح وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام، ویلیو نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ ان باتوں پر اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتاب سے دلیل دیتے ہیں، کتاب سے بات کرتے ہیں، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ہی کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہودیت نصرانیت کے خلاف ہے اور نصرانیت یہودیت کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں اور دوسرے کے نزدیک پہلے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، کیونکہ ان دونوں کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ دونوں مذہب، وہ دونوں دین بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہو گئے ہیں۔ جس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ رات کے وقت ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چاند چمک دمک سے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ ان ستاروں اور چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی روشنی سے اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو یہ چاند، یہ ستارے اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں، اس وقت چاند کی اور ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اس وقت اس کی حیثیت سورج کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی دین تھے، جتنی بھی پہلی کتابیں تھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی مثال سورج جیسی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی تھے ان کی مثال چاند اور ستاروں جیسی ہے۔ جب آپ تشریف لائے، وہ کتابیں، وہ دین، وہ مذہب، وہ نبوت اور رسالت کا زمانہ اور وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے قائم رہے گی۔ اسی وجہ سے یہودیت کا عیسائیت کے بارے میں اور عیسائیت کا یہودیت کے بارے میں کچھ نہ ہونا اور ان کی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہ ہونا، دونوں برحق ہے۔ جیسے آج کل ایک سیاسی جماعت دوسرے کے خلاف الزام لگاتی ہے اور دوسری پہلے کے خلاف، اب دونوں ہی ویسی ہی ہیں، ایک ہی پلیٹ کے وہ سارے بینگن ہیں، ان کی حیثیت اسی طرح ہی ہے کہ وہ سب جھوٹ کے آئی جی ہیں، اور ہر ایک معاملے کے اندر لوگوں کو مکر و فریب کے ذریعے، جھوٹ اور دجل کے ذریعے، جھوٹے وعدوں کے ذریعے بہلا پھسلا کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور فرمایا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم،
اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جن کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں، ان کے پاس تو علم ہی نہیں، دلیل ہی نہیں۔ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ مشرکین نے جب یہودیت کو دیکھا، عیسائیت کو دیکھا، تو انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کرنا شروع کر دی اور یہی کہنے لگے کہ ہم ہی حق پر ہیں، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کے طور طریقوں پر چلنے والے ہیں، آپ کا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سچے راستے پر تھے، ایک سچے دین پر تھے، اور ان کا طریقہ کار توحید پر مبنی تھا۔ وہ کسی غلط راستے پر نہ ہی خود چل رہے تھے اور نہ ہی کسی کو چلنے کی دعوت دے رہے تھے، اور نہ ہی ان کی تعلیمات کے اندر اس کا کوئی شک و شبہ موجود تھا۔ بالکل ان کی شریعت، ان کے احکام، ان کی زندگی اس شرک سے پاک ہے۔ اب یہ ان کے بارے میں جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، اس چیز کے بارے میں کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کے اندر ان کا اختلاف ہے، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، غلط تعویلیں دے رہے ہیں، غلط تشریحات کر رہے ہیں، غلط قسم کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ سب کچھ واضح کر دیں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، حق علیحدہ ہو جائے گا، باطل علیحدہ ہو جائے گا، سچائی ایک طرف ہو جائے گی اور غلط راستہ علیحدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، حق اور باطل دونوں کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنا ہے۔ اگر چاہتے کان الناس امۃ واحدہ، وہ سب کو ایک ہی راستے پر ڈال دیتے، ایک ہی امت بنا دیتے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختلافات پیدا کر کے، یہ معاملات، یہ حالات پیدا کر کے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر حق اور سچ دونوں کو واضح کر دیا، دونوں سامنے رکھ دیے، دونوں کی تعلیمات، دونوں کی دلیلیں سامنے آئی۔ فرمایا کہ اب بھی اگر یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اللہ کی ذات ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔